اس میٹر کو آپ کی توجہ دلوانا چاہ رہا تھا. آئی وش گورنمنٹ کا کوئی ریپرزینٹیٹو یہاں بیٹھا ہوتا. وہ وزیر صاحب کوئی موجود نہیں ہے, نہیں ان کا کوئی ڈسٹنگوش گیسٹ اس میں بیٹھا ہوا ہے کمیٹی میں. ریزن یہی ہے کہ آج میرے نوٹس میں ایک چیز لائی گئی. جیل میں گیا تھا, اڈیالہ جیل میں. ڈپٹی اسپیکر, یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے. آن بوتھ سائڈز آف دا آئل ہم اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ سویلین کا ٹرائل کسی صورت ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے. جہاں ملٹری کورٹس میں جن لوگوں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوا, وی ڈو ایگری ٹو دس ایکسٹینٹ کہ وہ موٹر سپریم کورٹ میں سب جوڈس ہے. سپریم کورٹ نے وہ اس بات پہ آرڈر ان لوگوں کے حق میں کیا تھا جن کا ٹرائل ہو رہا تھا. سپریم کورٹ نے البتہ یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی کسٹڈی سویلین کسٹڈی میں دی جائے, بلکہ ان کی کسٹڈی ملٹری کورٹس والوں ہی کے پاس رہی. اب اس میں ایک بڑا سیریس ایشو لایا گیا. آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں, حسان نیازی اپنی فیملی کے ساتھ نہیں مل سکا. اور میں اگر وزیر صاحب یہاں ہوتے, میں نام اس کا نہیں لینا چاہتا دوسرے کا, اس نے وہاں ملٹری کسٹڈی میں خودکشی کی کوشش کی, جو بہت سیریس میٹر ہے. وہ خودکشی کی کوشش کس نے کی, میں نام وزیر صاحب کو دیتا ہوں ان کی, جب 1 منٹ میں اگر آ جائے میں ان کو, فیملی نے مجھے انفارم کر دیا اس نے خودکشی کی کوشش کی ملٹری کسٹڈی میں. یہ میٹر بہت سیریس ہے. آپ کائنڈلی ان سے یہ ایکسپلینیشن منگوا لیں. یہ 102 سویلین تھے جو ملٹری کسٹڈی میں تھے, اور ان میں سے 20 کو جو سپریم کورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وہ کنوکٹ ہو گئے, لیکن وہ بتایا یہ گیا تھا کہ دے وڈ بی ریلیزڈ, وہ ریلیز ہو گئے اس سے پہلے. اس کا مطلب ہے کہ آلموسٹ 80 بندے ان کے پاس 82 موجود ہیں جن میں سے خودکشی کی کوشش کی جائے. کائنڈلی اس ایوان کو بتایا جائے کہ اس کس سٹیٹس میں موجود ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے آج تک وہ کیس لگایا نہیں. ہم وہی کہہ رہے ہیں. آپ کو اس کے بعد آپ کو دے رہے ہیں. تھینک یو اسپیکر صاحب. یہ گزارش یہ ہے, اب میری باری جب آ گئی تو 10 کھڑے ہو گئے, ذرا بات بھی کرنے دیں. جناب اسپیکر, ایرانین پریزیڈنٹ has been completing his trip to Pakistan. The nation has yet to hear from the government spokesperson as to what has been the outcome of the parleys between the two states about the Iran-Pakistan gas pipeline. Mr. Speaker, Pakistan's gas reserve can cater to a need for about 12 years. The total gas reserves, Mr. Speaker, I solicit your attention please. جناب اسپیکر, تھوڑی سی توجہ درکار ہے. Our gas reserves can cater to the nation needs for 12 years. In 2009, the government of Pakistan struck agreement with the Iranian government encompassing and undertaking the first phase of 780-kilometer gas pipeline, and out of which 80 kilometer was to be executed by the next 2 years. Despite the lapse of more than 16 years, the government of Pakistan has yet to materially come out with a plan as to whether the government is proceeding ahead with what was decided in the year 2009. Number one, last month, Donald Lu issued a statement threatening Pakistan that it has to go and abide by the sanctions which the American government has imposed over Iran. Now the President of Iran is here, and the Iranian parliament has pressurized the government that if Pakistan fails to complete its part of the agreement by 2024, then we have to pay a penalty amounting to $18 billion. Now, when the President of Iran is here, and we welcome the visit of the brotherly Islamic country head, at the same time, the Pakistanis need gas supply, and through Iran gas pipeline, we expect that it will be at favorable rates, number one, and the supply will be firm. Because obviously, we are sharing the border, and almost 780 kilometers of the pipeline to the Gwadar will not encompass more length than what length has been consumed by the Bukti areas to the Lahore. So I conclude, the
the Pakistani people will expect a statement by the foreign minister as to whether this aspect of the matter was discussed, number one. Number two, how the Pakistan is going to, with the United States, whether we are seeking any waiver from the sanctions, because obviously if we have to go for this project, the waiver from the sanctions is essential. So through this house, I request that if the government can please elucidate and inform the Pakistanis as to whether the Pakistan is going ahead with the Iran gas pipelines, or in view of the statement issued by the Donald Lu last month, the Pakistanis should forget about the Iran gas pipeline. Our gas reserves can cater to the nation needs for 12 years. In 2009, the government of Pakistan struck agreement with the Iranian government encompassing and undertaking the first phase of 780-kilometer gas pipeline, and out of which 80 kilometer was to be executed by the next 2 years. Despite the lapse of more than 16 years, the government of Pakistan has yet to materially come out with a plan as to whether the government is proceeding ahead with what was decided in the year 2009, number one. Last month, Donald Lu issued a statement threatening Pakistan that it has to go and abide by the sanctions which the American government has imposed over Iran. Now the President of Iran is here, and the Iranian parliament has pressurized the government that if Pakistan fails to complete its part of the agreement by 2024, then we have to pay a penalty amounting to £18 billion. Now, when the President of Iran is here, and we welcome the visit of the brotherly Islamic country head, at the same time, the Pakistanis need gas supply, and through Iran gas pipeline, we expect that it will be at favorable rates, number one, and the supply will be firm. Because obviously, we are sharing the border, and almost 780 kilometers of the pipeline to the Gwadar will not encompass more length than what length has been consumed by the Bukti areas to the Lahore. So I conclude आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।